تو وہ فرمانے لگے جی علی ولی اللہ کا شیعوں کو آخر کیا فائدہ ہے؟ کہ میں نے کہا یار جو بس میں منجن بیچتا ہے نا وہ منجن کے 9 فائدے بتاتا ہے، اور تو علی امیر کی ولایت کا فائدہ۔ کہنے لگا نہیں جی نہیں شاہ جی لمبی بات نہیں، کوئی ایک فائدہ جو ہم مسلمان آسانی سے سمجھ لیں، اجازت تو آپ دے رہے ہیں نا، کیونکہ ہمارے بھائی ہیں محترم میں تو وہ گہرائی میں تو جاتی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں سرسری کوئی جسے ہمیں جو بات اپیل کرے کہ یہ ولایت علی کا، علی ولی اللہ کا یہ فائدہ۔ میں نے کہا چلے میں کلیئر بالکل چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ ان کے اس بات سے واقف ہوں کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد بہت سارے نام ہیں جو 2 نمبر نبی بنے۔ کہنے لگا جی، میں نے کہا وہ یہودی تھے؟ کہنے لگا نہیں، عیسائیوں میں سے تھے۔ اور مرزا غلام احمد کیونکہ قادیان کا تھا نا، اس لیے مرکز پھر آپ کے قریب بن گیا، تو ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ حضور کے بعد ایک ہی جھوٹا نبی ہوا ہے۔ آپ ہسٹری پڑھیں، اب تو ماشاءاللہ حضرت مولانا گوگل صاحب نیٹ پہ موجود ہے، مولویوں کی ضرورتیں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ آپ ریسرچ کریں کہ جھوٹے نبی کتنے بنے، آپ کو تعداد مل جائے گی۔ ایک دور میں ایک خاتون نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ایک بی بی نے۔ سارے مولوی اس کے پاس چلے گئے، جا کے کہتا تو کیسی مسلمان ہے، تجھے رسول اللہ کی حدیث کا نہیں پتا؟ سرکار نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس بی بی نے کہا سرکار نے کہا سکتا، میں سکتی ہوں۔ متوجہ ہے یارا؟ تو مطلب یہ آپ لٹریچر پڑھیں، آپ توجہ کریں، بہت سارے لوگ جھوٹے نبی بنے۔ اللہ کرے آپ اس گہرائی پہ میرے ساتھ آ جائیں، ہم ماڑے صحیح، ہم مسکین صحیح، لیکن یہ میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، یہ فائدہ ہے میری جان ولایت علی کا کہ جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے۔ کیا کہنے آپ جیئیں، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ کبھی کسی شیعہ نے نبی ہونے کا دعویٰ آج تک نہیں کیا۔ میں سلام کروں گا پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو، یہ ان کا کردار ہے۔ جب کوئی شیعہ ماں بچے کو علوم بنیادی کلمہ آزان سکھاتی ہے، کہتے بیٹے کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، بیٹے آگے بھی یاد کرو علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، علی اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، علی اللہ۔ اور شیعہ بچپن میں سمجھ آتے ہیں جب علی نبی نہیں ہے یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بن جاتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ لہٰذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ آپ اپنے رویوں پہ نظر ثانی فرمائیں، اور توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان ہے۔ تے ساڑھے گھرانچ بھی 3 سپارے آلہ قرآن ہے۔ کیا کیا بچوں کو سکھاتے ہو، کیا کیا طلبہ و طالبات کو پڑھاتے ہو؟ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان، ختم نبوت پہ ایمان، سرکار کی رسالت پہ ایمان، حضور کی افضلیت پہ ایمان، قرآن کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہونے پہ ایمان۔ پھر تو آرام سے کہہ دیتا او نہیں یار یہ کافر، او کیوں بھائی؟ کہتے ہیں جی تم صحابہ کو نہیں مانتے۔ وہ ایک بندہ اللہ رسول کو مان کے صحابہ کو نہ بھی مانے نا، ہم ویسے مانتے ہیں صحابہ کو جننے جوگے ہم ہیں۔ لیکن میں کلیئرلی بات کر رہا ہوں، ہم شیعہ مانتے ہیں، کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے، میں بالکل اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ توحید کا، رسالت کا کلمہ پڑھ کے حضور کی ختم نبوت کا اقرار بھی کرتا ہو اور پھر وہ صحابہ کو نہ بھی مانے، وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ 2-3 بندوں نے ماشاءاللہ کیا، باقی انا للہ پڑھو میں ٹر جاؤں۔
میں کوئی لبنان میں باتیں کر رہا ہوں یار، آپ دھیان نہیں دے رہے۔ ایک بندہ اللہ رسول کو مان کے ختم نبوت کا اقرار کر کے صحابہ کو نہ بھی مانے، میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر کافر کو مسلمان بنانا ہو اسے کلمہ صحابہ کا پڑھاتے ہو یا محمد کا پڑھاتے ہو؟ بولے میرے ساتھ میری بات کی ماڑی چنگی تائید فرما۔ اگر کافر مسلمان بنانا ہو تو وہ کلمہ حضور کا پڑھتا ہے، پھر مسلمان کافر وہ بنتا ہے جو محمد کو چھوڑ جاتا ہے۔ اور سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے۔ اور یہ میں بھرپور اجتماع میں بات کر رہا ہوں، یہ روز روز کا رولا میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم۔ اچھا ایک تھے لوگوں کی نظر میں نا اسی مسکین پتہ نہیں کیوں، میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم مالک ان کے درجات بلند فرمائے، بڑی خدمات ہیں سرکار کی مذہب آل محمد کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے، اور میں ان کا نام لے کے ہی بات کرتا ہوں۔ آج کل ویسے ممبروں پر رواج ختم ہو گیا ہے، لیکن جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے۔ مبلغ اعظم سے ایک مولوی نے کہا، مولوی اسماعیل او تجھے مذہب ہی بدلنا سی تے کسی وال مذہب چ جان دو۔ میری بات آپ سمجھ رہے؟ مولانا اسماعیل صاحب قبلہ ماشاءاللہ بزرگ جو بیٹھے ہیں وہ قبلہ کو سن چکے۔ مبلغ اعظم قبلہ اپنے وہ فاضل دیوبند تھے، ان کے والد میاں سلطان علی وہ بھی فاضل دیوبند، دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ تھا، زیراں زبراں بھی ٹھیک، صرف نحو بھی بڑی ٹھیک۔ حق زہرا کے مسئلے پہ مبلغ اعظم شیعہ ہو گئے۔ یا اہلیات تو وہ جو ان کے اپنے ہم مشرب مولوی تھے ان کو تکلیف بڑی تھی کہ ساڑھا کہ پڑھیا لکھیا بندہ، مجھے یاد ہے مبلغ اعظم قبلہ کے آصف جی ذرا سماعت کیجئے گا، چہلم پہ مجھے شاعر کو بڑے معروف نہیں تھے، اکبر کاظمی نارنگ منڈی ایک جگہ وہاں کے تھے، انہوں نے مالک ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے مبلغ اعظم قبلہ کے چہلم پہ، اب تو جنہیں مبلغ اعظم کی خدمات یاد ہے، جنہیں مناظرے یاد ہے، جنہیں مولوی اسماعیل پنڈاں دے پنڈ شیعہ کی تھے، جس بندے کو یاد ہے نا اسے لطف آئے گا۔ اس شاعر نے مولوی اسماعیل کے 40ویں کی مجلس میں کہا، مولوی اسماعیل کی سامنے قبر تھی، کہنے لگا مقدر مثل ہر تجھ کو کہاں سے کھینچ کر لایا۔ مقدر مثل، اگلی سطر کا اللہ کرے آپ لطف لے جائیں، مقدر مثل ہر تجھ کو کہاں سے کھینچ کر لایا، پلا کس قوم میں اور پھل کس قوم نے کھایا۔ کیا کہنا ہے، آپ جیئے آپ جیئے۔ تو مبلغ اعظم قبلہ اب وہ مولویوں کے بوجھ تھا ایک بڑا کہ پڑھیا پڑھایا بندہ جناب، جی بسم اللہ متوجہ زحمت فرمایا، ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس مولوی نے پتہ کیا کہا، اس کے اندر کچھ وہ پرابلم تھی، کہنے لگا اے مولوی اسماعیل جے تو مذہب ہی بدلنا سی، جے تو مذہب تو کسے چنگے وال مذہب ہی جانو کہ انہوں نے کہا کیا ہوا، کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ تشریف رکھیں بیٹھے سر کا۔ اس نے کیا کہا، جنیاں ماڑیاں۔ آپ تفسیریں پڑھیں، ترجمے پڑھیں، ضمیمیں پڑھیں، ریگولر بزرگ علماء کو سننے والے چہرے بھی مجلس میں موجود ہیں۔ ہمارے نبی کی تبلیغ کا جو پیریڈ ہے وہ 23 سال ہے، 13 سال مکے کی، 10 سال مدینے کی، 23 سال، 23 سمجھ دے ہو، 23 بھی سمجھ دے۔ اور نوح کی تبلیغی عمر کے 950 سال، 950 سال
नूह ने तबलीग दीन की, चंद बंदे कश्ती चढ़े, ओए मैलियां कपड़े आले। क्या कहने आप जिए, मेहरबानी सर, सारे जवाब देंगे आप। और जनाब वो मौलवी, जियो बुजुर्ग, आप जिए भाई, क्या अली आप। और उस मौलवी ने मौलाना इस्माइल से क्या कहा, जिनियां माड़ियां कौमा। अजी जी में बंदे, कुछ बंदे चुप ने। मौलाना इस्माइल साहब भी पहले खामोश हुए। उस मौल जी बिस्मिल्लाह, आज लाल खा, मालिक आपकी इज्जत में इजाफा करे जी, हमारे भाई हैं मोहतरम। में अभी मौलाना इस्माइल मतलब महसूस पूरा नहीं किया ये बंदा कह क्या रहा है कि जिनियां माड़ियां कौमा सारियां शी। अभी किबला जैसे आप कुछ मतलब बंदे सोचों में गुम हो जाते। मौलवी साहब अभी खामोश थे, उस मौलवी ने दूसरा अटैक किया, क्या लगा मजहब लाई फिरते ने, जिन्हें सिंगर, फिल्मी अदाकार, गुलूकार, गान वाले, नचन वाले, ये भी चोखे शिया। मौलवी इस्माइल ने कहा, मौलवी जी गल सुनो, मैं अगे गाउन वाले ने पूछया और तुसी शिया क्यों ज्यादा होंदे हो। उस आख्या मौलवी खुद ते गुनाहगार हाँ, ते जे मुर्शद भी को अपने जिहा ही लभ लिया। पता नहीं मेरी बात पे आप ध्यान दे रहे हैं आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लिहाजा लोगों की नजर में हम माड़े हो सकते हैं। दूसरा इल्जाम ये सदाबहार है कि ये सहाबा को नहीं मानते। मैं आज कैमरे की मौजूदगी में बड़े दाना सोबर मजमा में पंचायती चेहरों के सामने, आजकल जगह नहीं दसी दी माइक दे सामने, हाँ मेरी बात पे जरा ध्यान दें आप। जितनी सहाबियों की इज्जत शियों ने की है, कोई मुसलमान सोच में नहीं सकता। आसिफ जी जो सच है वो माइक पे कह, मेहरबानी सर भाई, जो सच है वो माइक पे कह रहा हूं। इज्जत हमारे जितनी किसी ने की नहीं। जो सच है वो ये है कि शियों ने सहाबा के नाम पे चंदे नहीं मांगे, वोट नहीं मांगे। इज्जत हम जितनी किसने करनी है, ये दलील है इज्जत सहाबा की कि शिया मर सकता है, यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कह सकता। ताईद करो यार, मेरी ताईद करे नौजवान चेहरे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैंने क्या कहा है कि शिया मरना कबूल कर लेते हैं, लेकिन यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कहते। मुसलमानों के भी हमें छोटा भाई समझ के हमसे प्यार से पूछा करो यार, यार वाकई तुम शिया यजीद को रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहते। हम भाई बन के तुझे बताएं, तेरी गलत फहमी भी दूर हो जाए और सहाबा किराम वाला इल्जाम भी क्लियर हो जाए। अब जो बात मैं करने लगा हूं, बात बड़ी गहरी है, बात काफी सारी बारीक है, ते जरूरी नहीं थोड़े मौलवी ते परचा ही होवे ते तुहानू समझ आउंदी। मेहरबानी करया करो, सादा सादा भी समझ लिया करो। शिया मर जाता है, यजीद को रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहता। एक सवाल आता है ना जहन में। बाकी हमने बड़े बड़े मुफ्तियों को लचक देते देखा। शिया मातमी माड़ा मिस्कीन होगा, वो मरना कबूल कर जाता है। कभी पूछो ना कि तुम शिया यजीद को रज़ी अल्लाह, बात मैंने कहा बात गहरी है। पिंडाल में से 10 बंदे समझते हैं, 20 समझते हैं, 50 समझते हैं, सारा पिंडाल ही नहीं समझता या सारा मजमा समझ लेता है। बात ही इतनी मुख्तलिफ है। शिया मर जाते हैं, यजीद को रज़ी अल्लाह। पूछो हमसे कि तुम शिया यजीद को रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहते। भाई हमारा जहन नहीं मानता कि जिस मुल्क में हजरत अबू बकर भी रज़ी अल्लाह हो। मैंने पहले कहा था बात जरा कहनी है, आपके क्या कहने, जरा हिम्मत करे मेरे साथ या। जिस मुल्क में इस्लामी मौलाना मुसलमानों की मस्जिद में, मुसलमानों के मजमा में हजरत अबू बकर सहाबी रसूल को रज़ी अल्लाह कहे, वही मौलवी उन्हीं मुसलमानों में यजीद को भी रज़ी अल्लाह कह देता है। और शिया दुश्मनी में पागल न बनो, यजीद को लानतुल्लाह कह के मर्जी के रज़ी अल्लाह बचा लो। बहुत शुक्रिया। बुलंद लहजे में, बुलंद लहजे में, जियो जियो जियो, मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखे, आप जिए। हमें एहतराम करने वाले लोग हैं। और मैं दूसरा फिक्रा ये कहने लगा हूं, वक्त बिल्कुल तमाम हो गया, कि तुम्हारी नजर में हम माड़े होंगे,
میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں اس جگہ کی اہمیت کو سمجھتا ہوں، اہمیت میری جان سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں۔ تائید کرو میری یار، آپ چپ رہیں گے مجھے افسوس ہوگا۔ آخری آدمی تک سارے بھائی متوجہ ہیں، مجھے آج کرم بتانا ہے کہ جتنا کرم اللہ کا ہم مسکینوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں۔ یہ تھوڑا کرم ہے کہ زمانہ جنہیں اپنا مرشد بنائے پھرتا ہے، ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ مالک آپ کو زندگی دے، نعرہ کو ہمت والا ماریا کرو، وہ بندے نو اگے تو بھی ٹھنڈا کر گیا۔ مالک صحت دے بھائی، آپ میری طرف دیکھیں، جواب سارے دیں گے آپ۔ مہربانی سر، درود والے مرشد صرف ہمارے جو سارا سال کہتے ہیں نا بریلوی یا نبی کرتے رہتے ہیں، شیعہ یا علی کرتے رہتے ہیں، اللہ والے تو ہم ہیں۔ مجھے اس وقت آصف جی اللہ والوں پہ ترس آتا ہے جب نماز ختم کرنے سے پہلے سلام پھیرتے ہیں نا، پھر اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلا، سرکاری درود پڑھو، وعلا آل محمد۔ اوہ اللہ والو، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچ لینا تھا یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ، بس بات کلوز کر رہا ہوں، میں اس سے زیادہ زحمت آپ کو نہ دوں۔ میری گزارش ہے آج کی گفتگو کو بالکل میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ مسلمانوں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں۔ چار شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت برباد نہ کرو، مذہب نہ بدلو، سوچیں بدل لو۔ او مسلمانوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، مذہب نہ بدلو، سوچیں بہتر کر لو۔ جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھتے ہو نا، اگر اس قبیلے میں سے کسی کا نام لینا پڑے پھر امام حسن رضی اللہ نہ کہنا یہ درود والے ہیں۔ تائید کرو میری یار، مجھے فضائل ہی میں ممبر چھوڑنا ہے، بات بالکل آخر پہ میں لا رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا، اور مصلی پہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہیں اب نکراں بڑیاں، لیکن چھوڑ رہا ہوں بات۔ او نہیں، او لال خان اگلے گھر بھی پہنچنے نہیں پھر ہو جائے۔ جی بسم اللہ۔ چلیں، میری مسلمانوں سے ایک اپیل ہے کہ تاریخ اسلام میں ہمیں ایسے بندے بھی ملتے ہیں جنہوں نے جمعہ کی بجائے بدھ کو پڑھا دیا۔ ہاں جی، آپ کہہ رہے ہیں کئیاں پڑھے ہیں، جنہ پڑھے ہیں وہ مطمئن بڑے سن آندھے سن ساڑھا جمعہ ہو گیا ہے۔ جیسے ایک دینیات کا ٹیچر بچوں کو کہہ رہا تھا بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی ہے۔ یار بہت قریب رہا کرو یار۔ دو وزیرستانی بندے نا آصف جی، وزیرستانی ہمارے میدانی علاقوں میں آگئے، وہ بس پہ جائے تو مغرب دا ٹائم ہو گیا، ہمارے سٹاپوں پہ مسجدیں ہوتی ہیں، انہاں پھٹانا روڑا پایا صلاة نماز، اس ڈرائیور بس روکی، اترے، جماعت مغرب کی ہو رہی تھی، وہ رلے جماعت مغرب پڑھ کے باہر آکے ایک دوسرے نو پہ آکھن اگر وضو کے تکلف میں پڑھ جاتے جماعت تو نکل جانی تھی۔ اور ذمہ دار مجمع پنچایتی چہرے ہو، میں مسلمانوں دوستوں سے پوچھ رہا ہوں جس شریعت میں اتنی گنجائشیں نکال لیتے ہو، آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے، میری تائید کوئی تو کرے گا، آپ ہسٹری پڑھیں،
فجر کے 2 فرضوں کی جگہ پہ ایک بندے نے 4 پڑھا دیے تھے، اور وہ بہت بڑی اسلامی شخصیت تھا. 4 فرض پڑھا کے پھر نمازیوں نے پوچھے جے موڈ ہوئے تو اور پڑھاواں. ہاں حقیقت ہے. مہربانی سر اور جہاں بس آخری کلمات سے قریب ہو رہا ہوں، جہاں اتنی گنجائشیں موجود ہیں جمعہ بدھ کو فرض 2 کی جگہ پہ 4. میں سید تیری منت کر رہا ہوں، درود میں باب آدم کو بھی راضی کر لو. بڑا درود پڑھ لیا تم نے ابراہیم پہ. کبھی درود اس طرح پڑھو نا جب اچھے موڈ میں ہوتے ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم. نہیں مجھے ایک اہم مسئلہ حل کرنا ہے. اللہ کرے ایک بندہ ذہنی طور پہ قریب آ جائے. پڑھو درود کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. تیرا مولوی تجھے کھانے کو آئے گا، وہ کہے گا مت ماری گئی ہے، آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے پتہ انہیں سارا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھنے چاہیے. کیا کہنے آپ جیئے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں آپ مہربانی فرمائیں اہل بیت کو رضی اللہ کہنے کی زحمت نہ کریں. جی رضی اللہ ٹائٹل صحابہ کا ہے تو جن کا پلاٹ ہے انہیں کے نام الاٹ رہنے دو. او بھائی میں ابھی جو آپ سے کہا یہیں پہ مجھے کلوز کرنی ہے بات کو کہ اگر نماز میں آپ کہتے ہیں وعلی آل محمد، میں مسلمان جو بھائی پڑھتے ہیں میں وہی درود پڑھ رہا ہوں. کچھ بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں. اسے میں سرکاری درود کہتا ہوں جو ہر دور حکومت میں پڑھا جاتا ہے. اچھا اس کا ایک اور پہلو بھی کما صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کیمرہ ادھر ہی رکھی ہوں میں گل کر لیں. درود ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، ساری زندگی کو مہمان بھوکا اس کے دروازے سے نہیں گیا. جو مہمان نواز بندے ہوتے ہیں ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. سارے نہ ہی سمجھو تا ہی ٹھیک ہے. اور جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. اگر جناب حضرت حسن حضرت حسین کو رضی اللہ ہی کہیں گے تو پھر خدا را میں اتنا بتا دو وہ نماز والے آل محمد کون ہے. اور آخری فقرے ہیں اور یہیں پہ ممبر میں بھائی کو دے رہا ہوں. پنجاب اسمبلی نے پچھلے سال بڑی کوشش کر کے ایک قرارداد منظور کروائی. یہ باتیں بھی آپ سماعت فرمایا کریں. میں موجود باتیں ہمیشہ کرتا ہوں تاکہ کبھی کبھی بھی بندہ کو مجلس دے قریب تو لنگے انہوں پٹھ سدھ دا پتہ لگ جائے. میں مطلب مشکل باتیں بھی نہیں کرتا لیکن موجود باتیں کرتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو کتابیں نہ ڈھونڈنی پڑے. پنجاب اسمبلی میں ایک MP صاحب نے پچھلے سال قرارداد پیش کی تحفظ بنیاد اسلام بل کے نام سے، اور وہ قرارداد پنجاب اسمبلی نے کثرت رائے سے منظور کر لی. قرارداد کا خلاصہ پتہ بھائی کیا تھا کہ جیسے اصحاب محمد کو رضی اللہ کہتے ہیں، جیسے اصحاب محمد کو رضی اللہ کہتے ہیں ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے. قانون بنا دو. اگر قانون بن جاتا میں آصف بھائی کوئی ہمارا کولیگ ممبر پہ آ کے حضرت حسین علیہ السلام کہتا اس کے خلاف FIR ہوتی، عدالت میں اسے مقدمہ لڑنا پڑتا. لیکن وہ قرارداد پاس ہوئی ہے، مولوی بڑے خوش تھے. اور میری جان قرارداد قانون نہیں ہوتا، قانون تب بنتا ہے
جب گورنر دستخط کر دے، مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی، سال ہو گیا ہے، وہ طاقت کون سی ہے جس نے گورنر کو دستخط نہیں کرنے دیے؟ یہ حقائق ہیں جو ممبر پہ میں پیش کر رہا ہوں۔ جھنگ کے ایم پی اے صاحب نے، وہ قرارداد کے معید محرک وہ تھے۔ پرویز الہی صاحب نے، جو اسپیکر ہیں ہمارے اسمبلی کے، آخری بات ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی اور کثرت رائے سمجھتے ہیں آپ جی، زیادہ ایم پی ایز نے ہاتھ اٹھا کے تائید کر دی، قرارداد پاس ہو گئی، اور وہ ایم پی اے نے اپنی جماعت کو مبارکباد کے فون کر دیے، اور ایم پی ایز کے چیمبر میں مٹھائی سویٹ وہ بھی بھجوائی گئی، اور وہ ایم پی اے صاحب اسمبلی سے نکلے، اس قرارداد کی فوٹو کاپی لے کے جھنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ پہنچے۔ فل ان دا بلینکس، خالی جگہ آپ پر کر لو۔ جھنگ اپنے جرنیل بابا کی قبر پہ، اور نیٹ پہ تصویریں ریکارڈ میں موجود ہیں، اور ایم پی اے نے نا وہ قرارداد، صحابہ بھی رضی اللہ، اولاد محمد بھی رضی اللہ، وہ قرارداد کی کاپی اپنے ابے کی قبر پہ رکھی اور پیروں کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ تصویریں جب میں نے دیکھی، 2 دن بعد کربلا گامی شاہ میں میرا خطاب تھا، میں نے کہا او بھائی صاحب، ایم پی اے صاحب، آپ تو کہتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں، یہ مردوں فوٹو کاپیاں کب سے مردے پڑھنے لگ گئے؟ اور پرویز الہی نے اخیر انتہا کی اس قانون، اس قرارداد کو پاس کروانے میں۔ آپ مجھ سے متفق ہیں یا نہیں؟ مجھے نہیں، میں مرضی مسلط کرنے کا عادی نہیں۔ پرویز آصف بھائی میرے، یہ آصف، یہ جو پرویز الہی والا قبیلہ ہے نا، چودھری ظہور الہی پرویز الہی، گجرات کے یہ ذمہ دار ہیں، جٹ فیملی سے تعلق، ان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ میں مائک پہ مجلس میں اعتراف کر رہا ہوں، اس خاندان کی پاکستان کے لیے اتنی ہی خدمات ہے جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہے۔ پتہ نہیں آپ کہاں چلے جاتے ہیں، میری بات پہ آپ دھیان بھی دے رہے ہیں یا نہیں، میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں۔ آپ کی سوچوں سے بھی پہلے میں نے ممبر بھائی کو اب دے دینا ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب سے میں نے ایک بات پوچھنی ہے، کیونکہ میں آپ کے اس چک میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ہمارے جو چک گاؤں ہوتے ہیں نا، آپ برادریوں والے بندے میرے سامنے بیٹھتے ہیں، میں برادریوں والی بات پہ کیوں زور دے رہا ہوں؟ میرا کلچر ہے، اور مجھے رضی اللہ سمجھانا ہے کہ علیہ السلام کون ہے اور رضی اللہ کون ہے۔ چودھری پرویز الہی جٹ فیملی کے چودھری ہیں، ان کا بیٹا مونس الہی کلین شیو ہے، ایم این اے بھی ہے، منسٹر وفاقی بھی ہے، لیکن وہ خالی مونس الہی نہیں لکھتا، کیونکہ بیٹا چودھری پرویز الہی ہے۔ یہ گھڑی میں نے اٹھا لی ہے، ممبر میں چھوڑ رہا ہوں، بیٹا چودھری پرویز الہی ہے، لہذا وہ بھی لکھتا ہے چودھری مونس الہی۔ اور مسلمانوں، تمہارے پاس سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے، اور چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں، اور صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ کیسے بن رہے ہیں؟ مہربانی صاحب، دل تو یہ تھا